بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا کرکس کی سیریز میں آج ہم دیکھیں گے سورہ عادیات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا نام سورہ عادیات یعنی جو بھاگتے ہیں اسی لیے رکھا کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھاتے ہیں ان بھاگنے والے گھوڑوں کی جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اپنے دشمنوں سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے ورڈ بائی ورڈ میننگز کی طرف۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو گھوڑے کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں پہ فرسٹ آپ دیکھیں، فرسٹ پارٹ اس کا وَالْعَادِيَاتِ، وہ گھوڑے جو اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں جس سے کہ دب کی آواز آتی ہے۔ دب کا مطلب کیا ہے؟ دب وہ سانس کی آواز ہے جب گھوڑا اس کی ہائیسٹ سپیڈ پہ بھاگتا ہے تو اس کے سینے میں سے ایک آواز آتی ہے، اسے دب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ الموریاتی، پھر پتھروں پر سم مار کر آگ نکالتے ہیں، یعنی ان کے جو تاپ ہیں جب وہ بھاگتے ہیں اتنی تیزی سے تو کیا ہوتا ہے، وہ پتھروں پر اور زمینوں پر اس کی آواز آتی ہے ان کے بھاگنے کی۔ قدحا، یعنی وہ سپارکس جو نکلتے ہیں اس بھاگنے کی وجہ سے، جس تیزی سے وہ بھاگتے ہیں تو جب ان کے وہ تاپ اور زمین ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے تو اس سے سپارکس نکلتے ہیں آگ کے، اس تیزی سے وہ بھاگتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر پتھروں پر سم مار کر آگ نکالتے ہیں۔ فالمغیراتی، جو اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہیں۔ صبح کے وقت، کیونکہ کہ جب کبھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک طریقہ تھا کہ جب کبھی وہ دشمن پر غالب آتے تو وہ صبح کا انتظار کرتے تھے۔ اگر وہ اذان سن لیتے تھے تو وہ رک جاتے تھے اور اگر نہیں سنتے تھے تو پھر وہ نکل پڑتے تھے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں۔ یہ گرد یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے دھول، نقع کا مطلب ہے دھول، یعنی جس طریقے سے وہ بھاگتے ہیں جو دھول اڑتی ہے یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت دشمنوں کی فوج پر غالب آتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب کوئی چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو وہ اس چیز کو جھٹلاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود بھی اس سے واقف ہے، یعنی انسان کو یہ چیز پتہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کتنا ناشکرا ہے اور کس طریقے سے وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اس کی محنت کی طرف سے ہے، لیکن وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ لالچی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر انسان کے مال کی محبت ظاہر کر رہے ہیں، جو اتنی ایک حد کی محبت ہے اس کے دل میں مال کے لیے جس کی وجہ سے وہ بخیل ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا، کیا وہ نہیں جانتے، بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کہ قبر کے سارے مردے نکال دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ قیامت کا دن کا منظر یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی قبر سے اٹھائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ جو انسان اچھائی چھپاتے تھے یا برائی چھپاتے تھے، جو کچھ ان کے سینوں میں موجود ہے، چاہے وہ ہر انسان سے چھپا ہوا کیوں نہ ہو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کے سامنے وہ چیزوں کو ظاہر کر دیں گے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بلا شبہ ان کا رب اس روز ان سے خوب واقف ہوگا، یعنی وہ تمام اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے لوگوں کے سامنے، جو انسان چھپاتا بھی تھا، جو ظاہر بھی کرتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں چیزوں کا، یعنی دونوں اعمال جو وہ دکھا کے کرتا تھا یا وہ چھپا کے کرتا تھا، ان سب کا بدلہ انسان سے لیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیتوں کی سمریز کی طرف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ دیکھیں ایک گھوڑے کی بھی قسم کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ گھوڑا اللہ کی راہ میں نکلا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ گھوڑے کی وہ کوالٹیز بتاتے ہیں جو شاید کسی اور جانور میں نہیں پائی جاتی۔ اور یہ جو عرب تھے، عرب کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کے لیے ہمیشہ سے گھوڑا جو تھا ایک جنگ کا ساتھی تھا،
ایز این اینیمل، اور مومنوں کے یہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اسی لیے جو کوئی بھی گھوڑا خریدنا چاہتا ہے یا جس کسی کے پاس بھی گھوڑا ہے تو چاہیے کہ وہ ان کی ٹیک کیئر کرے، ان کا خیال رکھے اور انہیں اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے. اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قسم کھاتے ہیں گھوڑے کی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا نیچر بتاتے ہیں کہ کس قدر وہ ناشکرا ہے، وہ کس قدر اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اور یہ نعمتوں کو بھولنے کی وجہ سے ہی وہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکاموں کی نافرمانی کرتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں یہاں پہ ذکر کی تاکہ جو مومن ہیں وہ رک جائیں اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا اور آخرت کی ریالٹیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے نفس سے لڑنے کی کوشش کریں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی محبت مال کے لیے بھی یہاں پہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس قدر دیوانوں کی طرح وہ مال سے محبت کرتا ہے، جس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بخیل بنا دیتے ہیں. تو ایک چیز یہاں پہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور برکت دیں گے. لیکن اگر آپ جو بھی مال اللہ کی طرف سے آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر کے بس ایسے ہی دنیاوی کاموں میں لگا دیں گے یا پھر اتنا زیادہ مال سے محبت کریں گے تو آپ کی زندگی میں مال کی برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. یہ مال کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی آخرت بھلا دیتی ہے، اللہ کے احکام اس پر بھلا دیتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان تمام چیزوں سے ہمیں خبردار کر رہے ہیں تاکہ ہم ایسے کام نہ کر سکیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کا بھی یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنی قبر سے اٹھائیں گے اور اس کے تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے سامنے ظاہر کر دیں گے. تو یاد رکھیے وہ تمام چیزیں بھی ظاہر ہو جائیں گی جو انسان دنیا میں کرتا تھا. یعنی اگر انسان لوگوں کے لیے صدقہ کرتا تھا، ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھتا تھا اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ کبھی کچھ اس نے نہیں کیا اور وہ سمجھتا تھا کہ انسانوں کو تو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، میں تو سب کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی یہ نیتوں کو سب کے سامنے ظاہر کر دیں گے جس سے کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ اعمال آخر کس کے لیے کرتا تھا. اس لیے جب کبھی اعمال کریں خالص صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے کریں اور کسی کے لیے نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں ہمارے دل میں مال کی محبت کو ترجیح نہیں دینی، ہمیں اللہ کی محبت کو ترجیح دینی ہے. مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے دیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور آخرت کے لیے تیاری کرتے رہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان آیتوں سے کیا سیکھا. تو ہم ان آیتوں سے بیسیکلی یہی سیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایک انسان کا نیچر بتا دیا ہے کہ وہ کس قدر اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا ہی زیادہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں اور ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان کے مال کی محبت کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارا مال زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اسے اچھے کام کے لیے استعمال کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ہر انسان کا خیال رکھیں تاکہ اللہ بھی ہمارے مال میں برکت دیں. اور پھر آخری بات کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے آخرت کے دن پر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.